زینب کبریٰ اس حالت کے اندر عزاداری کر رہی ہیں. جب دربار یزید میں عزاداری نہیں رکی تو آج کیسے رک سکتی ہے؟ پوری دنیا میں عزاداری باقی رہے گی. اور آج جس طرح سے افریقہ کے اندر میں دیکھ کے آیا ہوں، متعدد ملکوں کے اندر دیکھا، جہاں جہاں چلے جائیے آپ عزاداری بڑھ رہی ہے. اور ان قریب جب آل سعود کا زوال آ جائے گا اس کے بعد جتنی تیزی سے آگے بڑھے گی اتنا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. آج ترکی میں، یورپ میں لوگ تصور نہیں کر سکتے. آپ جس بڑے بڑے جلوسوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ لوگ کس عقیدت سے جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں آتے ہیں. کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے، کوئی کسی جگہ چلے جائیے آپ کہ جہاں لوگ عقیدت نہ رکھتے ہوں. میں پہلا پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ ہر دل کے اندر جناب سید الشہداء کی محبت کے ساتھ شجاعت ہو، کہ ہمارا جذبہ اتنا ہو کہ ہم کہیں پہ کوئی خوف نہ کھائیں، کہیں سے کوئی ڈر نہ دل میں لے کے آئیں. ہمیں عزاداری کو بہت شجاعت سے آگے بڑھانا ہے. بحرین میں کتنے حالات خراب ہیں، لیکن اگر ابھی بھی جا کے آپ وہاں مجالس کو دیکھیں تو آپ کو تعجب ہوگا. اتنے ملکوں کو، اتنے لوگوں کو ڈپورٹ کر دیا گیا، لیکن پھر بھی لوگوں کا عزاداری کے لیے جذبہ ہے. میں زیارات پہ تھا تو وہاں پہ بحرین کا قافلہ آیا ہوا تھا، بوڑھی بوڑھی خواتین برقعے لیے ہوئے. جب میں مسائل پڑھ رہا تھا تو فوراً دیکھا انہوں نے، اور آنے کے بعد سب خواتین ایک ہی بات کہنی تھی، سید ہمارے جوانوں کے لیے دعا کرنا. ہر روز جب جاتے ہیں ہمیں خبر نہیں ہوتی زندہ واپس آئیں گے، لیکن ہم پھر بھی بحرین میں رہ رہے ہیں، عزاداری بھی کر رہے ہیں، تمام مراسم کو بھی ادا کرتے ہیں. ہمیں آج ایسا جذبہ چاہیے، ہمیں ایسی مائیں چاہیے، ہمیں ایسا جذبہ چاہیے کہ قربانی کے لیے تیار ہیں. سن رہے ہیں لوگ؟ یہ جذبہ ہمیں چاہیے. ہماری ماؤں بہنوں میں یہ جذبہ ہو کہ وہ کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہیں. یہ جو آگے حالات خراب ہوں گے اس میں ہمیں عزاداری کی حفاظت کرنا ہے، ہمیں آگے عزاداری کو آگے بڑھانا ہے. آپ عزادار ہیں کافی نہیں ہے، اپنے نسلوں کو عزادار بنانا ہے، یہ ضروری ہے. پہلا جذبہ. دوسرا جو پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے صفوں میں اتحاد باقی رکھیں. اگر کسی سے اختلاف نظر بھی ہو تب بھی اتحاد کا باقی رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے. جناب امیر علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ شیطان کی ناک کو زمین پہ رگڑو، اس کا سر پکڑ کے اس کی ناک کو زمین پہ رگڑو، تو دو کام کبھی ترک مت کرنا. پہلا کام، کبھی نماز قضا مت کرنا. دوسرا، جب بھی مومن سے ملو تو ہاتھ ضرور ملانا. کہا شیطان سر پیٹنے لگتا ہے جب دیکھتا ہے کہ ایک مومن نے دوسرے سے ہاتھ ملایا ہے. میں نے کتنی کوشش کی انہیں دور رکھنے کی، یہ پھر بھی آپس میں مل رہے ہیں. ملتے رہیں گے. جب کوئی مومن سے ملے فوراً ملے ضرور، ہاتھ ملائے. وہیں پہ ساری شیطان کی سازشیں ختم ہو جاتی ہیں جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں. معانقہ کرنے سے اور زیادہ وہ رونے لگتا ہے. تو شیطان کو ناراض کرے، مومن سے ملتے رہے. چاہے آپ کے دل میں جتنا بھی اس کا مقام کم ہو رہا ہے، آپ کا جو نفرت و بغض ہے وہ خود بخود کم ہوتا چلا جائے گا دوسرے خلاف. جب آپ ملیں گے، ہاتھ ملائیں گے، ملیں ضرور، سلام دعا ضرور لیں. چاہے جتنا مرضی اختلاف ہو، اپنے ملتے رہنا بہت ضروری ہے. میرا دوسرا پیغام ہے. دو پیغام اور سن لیجیے. حضران کرام، اتحاد کے بعد جو آپ تیسرا کام کریں، آپ جتنا ہو سکے اپنے امام بارگاہوں سے پورے سال وابستہ رہیں. صرف محرم و سفر یا ماہ رمضان میں نہیں، بلکہ جتنا ہو سکے شب جمعہ میں جس قدر ہو سکے شرکت کرتے رہیں. یہ آتے جاتے رہنے سے ایمان باقی رہتا ہے. یہ مقدس مقامات جہاں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، یہ جو کتنی کثرت سے احادیث ہیں، یہ جو خود حدیث قصہ کے آخر میں الفاظ ہیں، یہ اتنے ملائکہ آتے ہیں. ان مقامات کے خاص اثرات ہیں. بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ فرش عزا کا اثر یہ ہے جب یہاں پہ آتے ہیں کہ چاروں طرف سے ملائکہ نے احاطے میں لیا ہوتا ہے، اور جب آپ کو خود نظر نہیں آتے لیکن آپ کے آنسوؤں کو تبرکن یہاں سے لے کے جاتے ہیں. ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ ملائکہ جو یہاں سے وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں تبرک میں کیا لائے ہو حسین کی عزاداری سے، اتنی خوشبو آ رہی ہے کہ حسین کے عزاداروں کے آنسو لے. تو یہ عزاداری یہ آپ صرف محرم سفر نہیں بلکہ پورے سال جب بھی ہو سکے آنا جانا ان اپنے دینی مراکز سے جاری رکھیں، اور جس قدر ہو سکے مومنین کے کام آئیں. اگر یہاں پہ کوئی محتاج نہیں تو اگر آپ کے علاقوں میں اگر کوئی محتاج ہے، ضرورت مند کی ضرورت کے وقت کام آنا یہ ایمان کی علامت ہے. خصوصاً جو یتیم بچے ہیں، بیوگان ہیں، اور خصوصاً یتیم بچوں کے لیے اللہ فیکم الیتام. جناب امیر کی وصیت ہے کہ یتیم بچوں کا بے انتہا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر ٹارگٹ کلنگ میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، دوسرے بہت سے اور دہشت گردی کے واقعات میں لوگ شہید ہو جاتے ہیں، ان کے بچوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جو قومیں اپنے یتیم بچوں کا خیال نہیں رکھتی ان پہ آفات نازل ہوتی ہیں. جو خیال رکھتے ہیں اللہ ان کو اور برکات دیتا ہے، وہ اور زیادہ ترقی کرتی ہیں. یتیم بچے کبھی یہ محسوس نہ کریں ہم یتیم ہیں، کہ ہمارا اگر باپ چلا گیا تو پورے قوم نے ہمیں سہارا دیا ہے، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. کوئی یتیم بچہ یتیم اپنے آپ کو محسوس نہ کرے. یہ پیغام میں دینا اپنی ذمہ داری سمجھتا